صراط المستقیم کہ اے اللہ مجھے ایسا سیدھا راستہ دکھا دے جو تجھ تک پہنچتا ہو، جو جنت کے محلات تک پہنچتا ہو، ایسا راستہ دکھا دے جو ہمیں گناہوں سے بچاتا ہو، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ اولئک ھم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ سے جب یہ دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، نماز میں پڑھتے گئے، اس پر عمل کرتے گئے، گناہوں سے اللہ نے محفوظ کر دیا، تمام گناہوں سے اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اس لیے صحابہ کرام کی جماعت کو کہا جاتا ہے یہ محفوظ عن الخطا ہے، اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ کر دیا ہے۔ جیسے انبیاء کے لیے کہا جاتا ہے معصوم عن الخطا، تو صحابہ اکرام کی ایسی جماعت ہے۔ تو ہم جب اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں تو دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں سے خود بھی بچنا چاہیے تاکہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں، تاکہ ہم راہ راست پہ آنے والے بن جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر آگے صراط، لفظ صراط یہ راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صراط کا معنی یہ بھی ہے کہ ایک شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی میں نے نیول جانا ہے، راستہ کون سا ہے؟ آپ نے اس کو راستہ دکھا دیا، یہاں سے یوں جائیں، آگے سے الٹے ہاتھ پہ مڑ جائیں، آگے نیول کالونی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو اس کے ساتھ چلتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کو بتاؤں یہ راستے میں غلط نہ ہو جائے، اس کو ہاتھ سے پکڑ کر وہ نیول کالونی کے گیٹ میں جا کے چھوڑتا ہے۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان ہاتھ سے پکڑ کر نیول کالونی کے گیٹ تک چھوڑتا ہے، اس راستے تک جس راستے پر وہ جانا چاہتا ہے، فرمایا یہ ایمان میں کامل ہے۔ یہ ایمان میں کیا ہے؟ یہ کامل ہے۔ دوسرا بھی حسب توفیق اس نے راستہ تو بتایا ہے لیکن اس میں احتمال ہے کہ راستے میں وہ کہیں آگے پیچھے غلط ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اگر تم مجھ سے یہ پوچھو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، تو اس رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ کے راستے پر چلو۔ کس کے راستے پر چلو؟ میرے صحابہ کے راستے پہ چلو، وہ راستہ سیدھا جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ وہ آگے ذکر آ رہا ہے، اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، دعا فرما رہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ کا انعام ہوا ہو۔ وہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلا جن کا راستہ انعام والا ہے، جن پر آپ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی ہوں، انعامات نازل ہوئے ہوں، جن کو آپ نے انعامات کا، جن کے لیے ذکر کیا ہو۔ تو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا چار قسم کے لوگ، چار قسم کے لوگوں پر اللہ نے انعامات کا ذکر کیا، اپنی نعمتوں کو تام کر لیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلی جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، پہلی ذات انبیاء کی ہے۔ اس کے بعد والصدیقین، اس کے بعد صدیقین، اور صدیقین کا بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا صدیق کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ والشہداء، اور شہداء، جو اللہ کے راستے میں سب سے افضل شہداء کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ ان تینوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور وہ لوگ ہیں جو ان کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ متقی، پھر اینڈ میں جو صالحین کا ذکر کیا تو صالحین کے بعد اللہ نے قید لگائی ہے، صالحین کون ہیں؟ جو ان تینوں کے راستے پر چلنے والے ہوں۔ تو یہاں ہم جب دعا مانگ رہے ہیں تو دعا کے لیے اللہ نے راستہ صحابہ اکرام والا بتا دیا کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلو۔ پھر آگے
فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، یعنی ایسے لوگوں جن پر آپ کا غضب نہ ہو، آپ کا غصہ نہ ہو، ولا الضالین، اور وہ گمراہوں میں سے نہ ہو۔ یا اللہ ان لوگوں کی ہمیں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ سورۃ فاتحہ کے اندر ساری باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ تو تھی تفسیر جو مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے فوائد بھی میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ صورت شافیہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی ایسی صورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں شفا رکھی ہے۔ جو شخص سر میں درد ہو، اپنے سچی عقیدے کے ساتھ صورت فاتحہ کو پڑھ لے، اپنے اوپر دم کر لے، کسی مریض پہ دم کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی وجہ سے جو ہے نا اس کو آرام دے دیتے ہیں۔ یہ روحانی علاج بھی ہے اور جسمانی علاج بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس صورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جس رب سے ہم بہت سارے وعدے کر رہے ہیں، اسے آخرت کا یوم جزا کا مالک بھی مانتے ہیں، رحمان مانتے ہیں، رحیم مانتے ہیں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر کے ہم اللہ سے وعدہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر مسلمان سمجھے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلاف ورزی تو نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا منافق کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، ایک نشانی تو یہ ہے۔ واذا وعد اخلف، اور دوسرا جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا جو وعدہ ہے، ہم اللہ سے وعدہ نہیں کر رہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس کے بعد ہم کسی اور سے مدد مانگیں۔ صحابہ کرام کا تو یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، اللہ سے مانگتے، اللہ ان کی حاجت پوری کر دیتے تھے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، جب بھی ضرورت آپ کو پیش آئے تو آپ نے مسجد آنا ہے، اپنے گھروں میں مصلی بچھا کر وضو کر کے اللہ سے مانگنا ہے، رات کو رو کر مانگنا ہے۔ میری بہنیں بھی گھر میں سن رہی ہوں گی، جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے تو ہم نے کس سے مانگنا ہے؟ اس اللہ سے مانگنا ہے۔